کیفیت والا ہے، اور اس میں توجہ جو ہے نا ذات مصطفیٰ کی طرف ہونی چاہیے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہاں ہم، کہاں ہماری گندی آنکھیں، کہاں ذات مصطفیٰ، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے وہ ہیں بڑے کریم، بڑے لجپال ہیں، بڑے. یہ عرض کر دیں میرے ساتھ مل کر: اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری ایجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری ایجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. سب دوست بہن بھائی والدین عزیز پیارے دفنا کر چھوڑ کر چلے گئے. منکر نکیر پوچھ رہے ہیں من ربک ما دینک. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دعا کر میرے پیمبر، بتا دعا کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. قیامت کا منظر. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع. تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے،
آسی تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر۔ سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر۔ تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اور ایک کلام کے لیے مجھے خاص طور پہ شاہ صاحب کا حکم کہ جب سعادت نصیب ہو انشاءاللہ تو اس کلام کے اشعار بہت زبردست ہیں حضور کی بارگاہ کی حاضری کے لیے۔ پاٹھ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے۔ تاجر ہوتا ہے نا جی، جب خریداری کرتا ہے تو اچھا مال خریدتا ہے، ناقص مال نہیں خریدتا، تو حضور آپ نے کرم کیا، ہم عیب والوں کو خرید لیا، ہمیں اپنا کہہ دیا۔ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نامقبول ہر بازار ہم وہ جنس ہیں جس کا کسی بازار میں کسی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ نے کرم فرمایا۔ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نامقبول ہر بازار ہم، لغزش پا کا سہارا ایک تم۔ مواجہ شریف پر جب حاضری ہوتی ہے تو بہت کچھ دل میں ہوتا ہے، سمجھ نہیں لگتی کیسے عرض کریں۔ ایک بارگاہ کا جلال ہے، کہاں ہم گناہگار، کہاں حضور کی بارگاہ، کیا عرض کریں۔ تو ان اشعار سے میں نے مدد لیا، بڑا مزہ آتا ہے، بس یہ شعر پڑھتے ہیں۔ لغزش پا کا سہارا ایک تم، گرنے والے لاکھوں نہ ہنجار ہم، گرنے والے لاکھوں نہ ہنجار ہم، دم قدم کی خیر اے
جان مسیح. حضرت مسیح جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے معجزہ یہ عطا فرمایا تھا، وہ بیمار جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس کو شفا دے دیتے تھے. تو حضور تو جان مسیح ہے، حضور کی شان جناب مسیح علیہ السلام سے زیادہ ہے. دم قدم کی خیر اے جان مسیح، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم. اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور. جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم. جب سائل سخی کے دروازے پہ جاتا نا تو سخی ایک بار دیکھتا ہے اس کو، یہ ہے کون، سٹیٹس کیا ہے اس کا، کیا حیثیت ہے، کس چیز کا طلبگار ہے. تو عرض کرتے ہیں حضور ہماری طرف نہ دیکھیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں، ہم تو ہیں ہی گناہگار. اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور. جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم. اپنے کوچہ سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد پر کے خدائی خار ہم. اچھے علاقے میں برے لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا. عرض کرتے ہیں حضور ہیں تو ہم گناہگار لیکن اپنے کوچے سے نہ نکالیں. اپنے کوچہ سے نکالا تو نہ دو، ہیں تو حد بر کے خدائی خار ہم. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. میں نثار ایسا مسلمان کیجئے، توڑ ڈالے نفس کا زنار ہم. دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، ایسا گانے کوچائے دلدار. دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچائے دلدار ہم. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں حاضری تھی، حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی ساتھ تھے، اور بڑی وہ روحانی حاضری تھی ماشاءاللہ. رات عشاء کی نماز کے بعد قدر دیر سے ہم چند ساتھی ٹیکسی لیتے اور کئی مرتبہ شہداء احد کے مزارات کی طرف چلے جاتے تھے. اور سامنے پہاڑی ہے، آپ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، مزار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور پھر حضرت صاحبزادہ صاحب ہوتے اور ہم ہوتے اور کلام رضا ہوتا اور مدینے کی باتیں ہوتی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں. موسم بھی سردی کا تھا، جی سردی کا تھا، اور سردی بھی وہاں ہوائیں بھی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی، ہوا تیز بھی ہوتی کبھی ذرا. اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں ان کی میٹھی میٹھی زبان میں کلام رضا سے اور کلام حضرت حسن رضا سے مدینے کی گلیوں کے کانٹوں کے کتوں کے ذکر ہم سنتے تھے اور دل جھوم رہا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ پھر ویسی ہی حاضریاں میں نصیب. جس حاضری میں کیفیتیں بنے، دل جھکے، نرمی آئے، وہی اصل حاضری. ہمارے حساب فرمایا کرتے تھے بڑے لوگ کی سیر کر کے ہوتے ہیں، حاضری کوئی کوئی دے کر آتا ہے. سبحان. تو ایک دن باتیں ہو رہی تھیں کہ عاشقوں نے سگانے مدینہ پر بڑے بڑے جذبات کا اظہار کیا ہے اور ان سے محبت. دیکھیں یہ شعر، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچائے دلدار ہم.
اے دلدار کی گلی کے کتوں، ہم تو اپنے دل کے ٹکڑے آپ کے نظر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو اتنا پیار تو سگے مدینہ کی زیارت نہیں ہوئی، وہاں سے چونکہ اب کتے شہر سے طلب کر دیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے تھے کہ چلیں کوئی سگے مدینہ ہی مل جائے کہ اس کی زیارت بھی کریں، کہ اتنے اولیاء نے ان کتوں کے قدم چومنے تک کا ذکر کیا۔ جیسے اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ تو ایک دن حضرت صاحب زادہ صاحب مطلب جو ہے وہ زیارات کے لیے گئے، شاید یہ الگ گئے تھے پہلے، تو بڑے خوش تھے جب آئے، تو کہنے لگے جی ایک باغ میں وہ گاڑی والا لے گیا تھا، تو باغ میں بھی لے جاتے ہیں نا، وہاں کچھ وہ کھجوریں بکتی بھی ہیں، لوگ خرید بھی لیتے ہیں، اور باغ مدینہ کی زیارت بھی ہوتی۔ تو باغ میں گئے تو وہاں الحمدللہ آج سگے مدینہ کی زیارت ہو گئی۔ اتنے مدینہ شریف سے 2 کتے آرام فرما رہے سن، انہوں نے زیارت کر رہے ہیں۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، اور اعلیٰ کا یہ کلام بھی ہم اکثر مرتبہ حضرت صاحبزادہ بالا شان صاحب سے فرمائشی سنتے ہیں۔ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیسے اتنے پار ہم۔ پاٹ ہوتا ہے دریا کا پاٹ، بڑا ہو نا دریا، چوڑا پاٹ۔ اچھا، کچھ دھار یہ اگر دریا کا پاٹ بھی بڑا ہو، جیسے دریائے سندھ ہے پاکستان میں، اور پھر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس کا پانی کی دھار بھی بڑی تیز ہو، تو پھر وہاں سے گزرنا کوئی آسان کام ہے؟ بڑے بڑے تیراک بھی کہیں گے نہیں، مشکل۔ تو پاٹ بھی اتنا اور دھار بھی اتنی تیز، کچھ ہم بھی زار کمزور۔ زار کا معنی کمزور، اسی بھی کمزور ہاں، اسی کمزور، دریا دا پاٹ چوڑا، دھار بہت تیز، یا الہی کیسے اتنے پار ہم۔ یعنی یہ دنیا جو ہے اس سے ایمان بچا کر گزر جانا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بڑے محاذ تھے، کئی چوطرفہ جنگیں لڑنی پڑ رہی تھی آپ کو اپنے قلم سے، کئی فتنے ابھرے ہوئے تھے، ناموس رسالت پر حملے ہو رہے تھے، اور ختم نبوت جو ہے اس کے عقیدے پر ضربیں لگ رہی تھیں، مرزائی اپنا کام بڑھا رہے تھے، اور حکومتی سرپرستیاں تھیں۔ ان سب کی طرف سب فتنوں کا مقابلہ کرنا تھا آپ نے، تو اس لیے ایک مضبوط سپاہی کی شکل میں سامنے آئے۔ اور آج کہنے والے کہ کہتے ہیں جی سخت سی طبیعت، وہ سختی کی ضرورت تھی اس وقت، لیکن اگر یہ چیز ایک سائیڈ پر کر لی جائے تو اعلیٰ کی شکل میں ایک بہت بڑا صوفی اندر چھپا ہوا ہے۔ یہی دیکھیں نا، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یہ اولیاء کی بتائی ہوئی بات ہے، کڈا مشکل ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ دیکھیں ساری صوفیوں والی نچوڑا تصوف کا۔ اور مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، اے خود پسندی، یہاں خودی اس معنی میں ہے، اقبال والی خودی نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، اپنے آپ میں پرا کریے تو جلوہ ہی جلوہ نظر آئے ہر پاس آقا دا۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں، میں تے آپ پردہ اپنے آپ ہوں۔ اور رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، اس قید جو کٹ اپنے آپ میں، پھر حضور دا جلوہ نظر آئے گا۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا،
کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، یہ قرآن کی آیتوں کا نچوڑ ہے جو بیان کر رہے ہیں حالات۔ تو آپ کی ذات میں ایک عظیم صوفی بھی پوشیدہ ہے، تو یہ بھی آپ کے تصوف اور طریقت کی عکاس یہ نعت شریف ہے، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیسے اترے پار ہم۔ اور قبلہ صاحب سے ہم اس لیے بھی فرمائش کرتے ہیں کہ عام نعت خانوں کا یہ انداز نہیں ہے جس میں یہ پڑھتے ہیں، یہ علماء کا انداز ہے، اور ان کے والد کریم حضرت حافظ احسان الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس خطے میں اعلیٰ حضرت کے فیض کو عام کیا محدث اعظم سے فیض لے کر، ان کا انداز تھا، انہوں کا انداز سے جو آپ پڑھتے ہیں وہ اس انداز میں اس طرح کی، یہ بزرگ اپنی ترنم بھی جب خلوص ہوتا ہے نا سب کچھ مل جاتا ہے، یہ ترنم بھی خود ہی ایجاد کیا کرتے تھے اس ترنم سے۔ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، ایسا گانے کوچائے دلدار ہم۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام غار حرا میں، غار ثور میں تشریف لے گئے، ان غاروں میں قیام کیا، تو سیدی حالت کہتے ہیں ہمیں ان غاروں کے نصیب پر بڑا رشک آ رہا ہے، کیا شان ہے ان غاروں کی، جہاں حضور نے قیام کیا، جہاں حضور تشریف لے گئے، کاش میرے دل میں بھی کوئی غار ہو۔ قسمت ثور و حرا کی ہرس ہے، قسمت ثور و حرا کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ کیا زبردست بات کہی، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بات کر رہے ہو اور بار بار ہم کہہ رہے ہو، ہم۔ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہوئے واحد کا صیغہ استعمال کریں تو اس میں عاجزی ہوتی ہے، اور جب ہم کہیں نا ہم آئے، ہم گئے، ہم آ رہے ہیں، تو اس میں ذرا بڑائی ہوتی ہے، دعوی ہستی ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت یہ جو پچھلے سارے شعروں میں ہم کہا نا، اس آخری شعر میں اس کی مذمت کر دی۔ مذمت کس سے کی؟ لفظ ہم کی مذمت لفظ ہم سے ہی کی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں ہم کہہ رہے ہیں، یہ کیا بک رہا ہے، معاذ اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ اچھا تھوڑی سی وضاحت کر دوں، وہ جو ہم کہا ہے نا، وہ شعروں میں خود نمائی کے لیے نہیں کہتے رہے تھے، وہ ساتھ ساری امت کو شامل کر کے، سارے غلاموں کو شامل کر کے کہتے رہے، لیکن آخر میں خیال آیا اگرچہ میں دوسروں کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کہہ تو میں اکیلا ہی رہا ہوں نا، تو کہیں یہ دعوی ہستی نہ ہو جائے، اس لیے اس کی مذمت کر دی۔ ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، حضور کی تعریف و توصیف میں ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔